بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یقیناً آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ معزز سامعین، ایک نئی ویڈیو میں تحریک لبیک کے حوالے سے چند لیٹسٹ نیوز اور اپڈیٹس جو ہیں آپ کی خدمت میں آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ مناظر دکھائیں گے بابا جی علیہ رحمہ کے مزار امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے باہر کی دو ویڈیوز جو ہیں، ایک دن کی ایک رات کی، بڑی انوکھی قسم کی اور بڑی محبت بھری ویڈیوز سامنے آئی ہیں، اور کیا ہی کارکنان کا جذبہ تھا، وہ مناظر آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ سٹوری جو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کراچی سے بابا جی کے ایک دیرینہ شاگرد ہیں اور وفادار شاگرد ہیں مفتی محمد عمر فاروق رضوی۔ انہوں نے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے بڑا ایک جاندار اور زبردست قسم کا اور کڑاکے دار بیان دیا ہے۔ آپ وہ بیان سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی تاریخ کے حوالے سے اور ان کی استقامت کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ 9 کارکنان کی الحمدللہ ایک رہائی ہوئی ہے پنجاب کی کسی علاقے کے اندر، لیکن جب وہ چوک کے اندر پہنچے تو وہاں جو مناظر تھے وہ کیا ہی دیدنی تھے، وہ مناظر بھی آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ ایک کارکن کا ایک عجیب سا کارنامہ ہے اور اس کے ساتھ ایک عجیب سی ظلم کی کیفیت ہوئی، تو وہ سٹوری اور وہ خبر جو ہے انشاءاللہ وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ مؤدبانہ ریکویسٹ اور گزارش ہے، احباب گرامی، اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں اور ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کیا کریں، اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنے کومنٹ کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی قیمتی رائے ہم تک پہنچتی رہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے معزز سامعین کے اچھے کومنٹ کا جواب بھی دیں۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو یتیم خانہ چوک لاہور کے اندر لے کر جاؤں گا کہ جہاں پر سب سے پہلے ایک دن کی ویڈیو جو ہے وہ کسی عاشق رسول نے اور عاشق بابا جی نے وہاں پر ریکارڈ کی، وہ ویڈیو شوٹ کی، لیکن اس دوران آپ کو پتہ ہے چونکہ آج 7 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے بابا جی کے مسجد کو اور دربار کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے، وہاں پر کارکنان آ جا نہیں سکتے اور حکومت نے جو ہے وہ پہرا لگایا ہوا ہے۔ لیکن سلام میں ان شیروں کو جو اس پہرے کے باوجود جو ہے وہاں پر بڑے پیار کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ دن کی وقت کی ایک ویڈیو ہے، میں آپ کے سامنے مناظر شیئر کرنا چاہوں گا، آپ سکرین پر دیکھیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک رات کی ویڈیو بھی بابا جی کے دربار کی دیوانوں کا ایک عجیب کارنامہ ہے، وہ بھی شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیوز ملازہ فرمائیں۔ تیرا خادم دربار، تیرا خادم دربار، تیرا خادم دربار، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے۔ جی محترم سامعین، ابھی اسی کے ساتھ متصل ایک رات کا ویو اور منظر آپ کے سامنے شیئر کروں گا، جب 2 عاشق جو ہیں، 2 دیوانے جو ہیں بابا جی کے، وہ بائک پر سفر کرتے ہوئے جب یتیم خانہ چوک سے ان کا گزر ہوتا ہے، انہوں نے ایک عجیب سا کارنامہ کیا، اور یہ کہتے ہیں نا عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا بے باک ہوتا ہے، تو واقعی عشق نے فیصلہ کیا اور انہوں نے وہ کام کیا۔ یہ سکرین پر آپ وہ ویڈیو خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بظاہر بیلچے ان پر، بظاہر بیلچے ان پر کفر آگ لگایا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا۔ جی معزز سامعین، آپ نے یہ نظارے دیکھ لیے۔ یقیناً میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے پابندیاں لگا کر، ہم نے خاردار کانٹے لگا کر، تارے لگا کر جو ہے وہ رستہ روکا، اللہ کے گھر کو بند کیا اور جناب دین کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ جتنا ان چیزوں کو دبائیں گے، اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ اپنے ذکر کو اتنی رفتیں اور بلندیاں نصیب فرمائے گا، کیونکہ دین کے آواز کو جب بھی روکا جاتا ہے تو دین کا محافظ تو خود رب العالمین کی ذات ہے، تو اللہ کریم خود جو ہے وہ اس دین کی آواز کو بلند فرماتا ہے، اور یہ میرے مالک کی نصرت کا، معیت کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ تم میرا ذکر کرو، میری یاد
جماعت میں رہو گے اور تم میرا ذکر کر کے لوگوں کو بتاتے رہو گے تو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اور حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی لوگوں کو عشق رسول کا، عشق خدا کا جام پلایا، تو آج الحمدللہ ان کے مزار پر انوار سے بھی وہ خوشبو جو ہے وہ مہک مہک کے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ تم حضور کے ہو جاؤ، خدا کے ہو جاؤ، اللہ تمہیں مرنے کے بعد بھی مٹنے نہیں دے گا، تمہارا ذکر جاری فرما دے گا۔ چلتے ہیں معزز سامعین، اسی کے ساتھ آپ کو کراچی سے ایک بہت ہی پاورفل آواز جو ہے وہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور قائد ملت اسلامیہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کے لخت جگر حافظ سعد حسین رضوی صاحب امیر محترم جو ہیں ان کے حوالے سے ایک آواز گونجی ہے، اور یہ بیان دینے والے کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ بہت ہی نڈر عالم دین اور بے باک اور مستقیم الارادہ شخص ہیں، جن کا نام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر فاروق رضوی صاحب جو ہے وہ ان کا نام ہے، اور انہوں نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ بیان دیا مفتی عمر فاروق صاحب نے سعد بھائی کے حوالے سے اور پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے حوالے سے، اور ان کی استقامت کو انہوں نے سلام کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کبھی جھکے نہیں تھے، انہوں نے علماء کو پیغام دے کر دیا تھا کہ جب بھی کوئی ظالم جابر حکمران آئے اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ علماء کا اولین فریضہ ہوتا ہے، اور ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ فریضہ سیکھا ہے، اور یہی فریضہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جیل کے اندر بھی ادا کر رہے ہیں، اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سعد رضوی نے یہ بیان دیا تھا تاتا دربار پر کہ ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ ہم کل بھی اس نظریے پر کھڑے تھے، ہم آج بھی اس نظریے پر کھڑے ہیں کہ ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے، ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ یہ تعلیم یہاں سعد رضوی نے داتا دربار میں عام کی، یہ تعلیم کا فیض سعد رضوی کو جو ملا وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ملا۔ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے صبح قیامت تک آنے والے علماء اکرام کو سبق دے دیا کہ تم نے ظالم اور جابر حاکم وقت کے سامنے کلمہ الحق کس انداز میں بلند کرنا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اپنے سچے دین کے اوپر کیسے استقامت پذیر رہنا ہے۔ آج پیر سید ظہیر الحسن شاہ کو اگر پابند سلاسل کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اس نے حاکم وقت کی بات نہیں مانی، اس نے اپنی بات سے رجوع نہیں کیا، اس نے کہا کہ جو میں نے بیان دیا تھا وہ میں نے درست دیا تھا، میں کل بھی اس پر قائم تھا، میں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ ہمیں تو گولیاں مار دیا، ہم نے گولیاں کھا لی، شہید کر دیا، ہم شہید ہو گئے، زخمی کر دیا، ہم زخمی ہو گئے، لیکن اے پاکستان کی عوام تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان والوں نے جو جانے دیے وہ حق پر دیے یا نہ حق دی ہے۔ ایک ایک بچہ صبح قیامت تک پکارے گا لبیک والوں نے جو جان دیے وہ کلمہ حق بلند کرتے دی ہے۔ الجہاد الجہاد۔ یہ محترم سامعین، آپ نے ان کی گفتگو سنی، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یقیناً علماء حقہ کو اسی طرح کی زبان زیب دیتی ہے، اور اسی طرح نڈر اور بے باک عالم دین جو ہوتے ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ جناب کلمہ حق ہر وقت بلند کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ محترم سامعین، آپ کو پنجاب کے ایک علاقے میں لے کر چلیں گے۔ یہ پیراں والا چوک ہے غالباً، کوئی جہاں پر استقبال کیا گیا اس وقت جب 9 کارکنان کی الحمدللہ ضمانت منظور ہوئی، اور جب ان کو وہاں پر استقبال کے لیے لایا گیا تو لوگوں کا جو جذبہ تھا اور جو گلباشی انہوں نے کی اور جو پھول پھینکے اور جو نعرہ بازی کی گئی، وہ کیا ہی مناظر دیدنی تھے۔ وہ خوبصورت مناظر ہم اپنے محترم سامعین کے سامنے شیئر کرنا چاہیں گے۔ آپ بھی ذرا یہ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے یہ لوگ کوئی دنیاوی جرم کر کے نہیں آئے، یہ لوگ عشق رسول، عشق ناموس رسول کے اندر جو ہے وہ اسیری کاٹ کر آئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے دونوں جہاں کی سعادتیں ان کے گلے میں ڈالی ہیں۔ یہ
बड़ा ही खूबसूरत मनाजिर थे, आपने देखे, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। अल्लाह इनको इस्तिकामत नसीब फरमाए और अल्लाह इनको बरकतें नसीब फरमाए। एक कारकुन नौजवान जो है उसको पिछले दिनों वहाँ बाबा जी अलैहि रहमा के मज़ार पर हाज़िरी की सज़ा देते हुए वहाँ से गिरफ़्तार किया गया और सुनने में ये आ रहा है मीडिया पर कि उसको कहा गया कि तुम अफसर के सामने जाकर माफ़ी मांगो कि आइंदा मैं इस दरवाज़े पे, इस चौखट पे, इस दरबार पे हाज़िर नहीं होगा। लेकिन सलाम है उस मर्द मुजाहिद और शेर के बच्चे को कि उसने कहा यार मुझे जो सज़ा देनी है वो दे लो, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा, हम तो आते रहेंगे क्योंकि हमें तो इश्क की खुशबू यहाँ बाबा जी के दरबार से आती है। फिर कहा जा रहा है कि उसको फ़ौरन जो है लाहौर किसी थाने में पेश किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों बाद जो है वो दोबारा उसको अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई मिल गई। बहरहाल मैं सलाम अक़ीदत उस नौजवान को भी पेश करूँगा कि इस जवानी के चढ़ते उनफवान शबाब के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हज़ूर बाबा जी अलैहि रहमा की मोहब्बत में गिरफ़्तार है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने ये सज़ा भी बर्दाश्त कर ली, लेकिन मिशन से पीछे नहीं हुआ। तो मोहतरम सामीन, अल्लाह करीम से ये दुआ फरमाएँ, अल्लाह करीम जितने असीरान इस वक्त उनको रिहाई नसीब फरमाए। अल्लाह करीम बिलखसूस कायदीन इस्लाम को और कायदीन तारीक लब्बैक को जो है वो बाहिफ्ज़ व खैर वफ़ियत जो है अल्लाह रिहाई नसीब फरमाए और जल्द अज़ जल्द उनको मंजर आम पर लाए और जो मुश्किलें हैं, जो तकालीफ़ हैं, अल्लाह जल्द अज़ जल्द उनको आसानी में तब्दील फरमाए। रहेगा यूँ ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएँ जल जाने वाले। एक नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।